بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز کارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ادیبہ قاضی۔ ناظرین، رمضان کا پہلا روزہ ہم سب کو اور آپ سب کو مبارک ہو بہت بہت۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں ہماری اس مختصر ترین زندگی میں رمضان کریم کی پرنور ساعتیں دیکھنا نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ماہ رمضان ملک پاکستان کے لیے اور انفیکٹ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلم امہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور جتنے بھی مسائل درپیش ہیں اس ٹائم پہ ہر ایک خطے میں مسلم امہ کو اس کے لیے ہمارے لیے بہتری کے اسباب بنائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری عبادات کو اور ہماری مناجات کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال بھی چونکہ رمضان المبارک ہے، حکومت کے کچھ خاص اقدامات ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کرتے ہیں، اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی حکومت نے کچھ خاص اعلانات اور اقدامات کیے کہ کس طرح سے اپنی عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ ماہ رمضان کے دوران اس بار جو ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی کہ عوامی شکایات کے فوری حل کو یقینی بنانے کی طرف خاصی توجہ رہی ہے، اور اسی حوالے سے کوئی نئی پالیسیز بھی بتائی گئی ہیں، جس میں اسپیشلی ضلعی مجسٹریٹس کو سوشل میڈیا اور جو باقی دوسرے چینلز ہیں جس میں عوام اپنی شکایات کے بارے میں بتا سکتی ہے، اس کے ذریعے موصول ہونے والی تمام شکایات کو اس کا فوری سد باب کرنے کا بتایا گیا، اس پہ ایکشنز لینے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایسیز ہیں ان کے زیر نگرانی بہت سی ٹیمیں بھی بنائی گئی ہیں، تاکہ جو قیمتوں کے حوالے سے، قیمتوں کے نفاذ کے حوالے سے جو حکومت نے رمضان المبارک کے لیے اسپیشلی جو ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اس کے حساب سے بازاروں میں اشیاء خورد و نوش دی جائیں گی، اس کی پراپرلی امپلیمنٹیشن کے لیے پراپر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ اس کی نگرانی کریں گی کہ آیا یہ سارا جس طرح سے حکومت کی ایک جس طرح سے اس نے بتایا ہے اس طرح سے ایگزیکیوٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو حکومت کی مزید کوشش یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے دوران شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، اور اسی حوالے سے پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں سستا بازار کا قیام ایک ہے، اور اس سال جو ایک ڈیفرنٹ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ موبائل سستے بازار کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ وہ جو منافع خور ہیں ان کے بارے میں سخت ایکشن لینے کے حق میں ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں بھی سخت ہدایات کی کہ آپ نے ناجائز منافع خوروں کے حوالے سے پراپر ایکشنز کرنے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سب دیکھتے ہیں کہ باقی تمام ممالک میں جب بھی کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی خاص اوکیژن ہوتے ہیں تو اس پہ وہ اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہیں۔ اس میں ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ان کے عام استعمال کی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جو ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو بھی کافی سستا کر دیتے ہیں۔ اور لیکن اسی طرح سے اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں پاکستان میں، اسپیشلی پاکستان کی بات کریں، مسلم ممالک ہم اوور آل بات نہیں کرتے ابھی، اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں اور بھی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کافی اقدامات کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ چیزوں کو سستا کرنا ہے، خود یہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور پھل سبزیاں وغیرہ ہیں ان کو سستا کرنا ہے، لیکن ان کے ان تمام اقدامات کے باوجود عوام تک وہ ریلیف نہیں پہنچ رہا، عوام کو ان قیمتوں کے اوپر وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ تو یہ قیمتوں میں تضاد کیوں ہے؟ عوام کو جو چیز میسر ہے اور جو حکومت نے بتائی ہوئی ہے اس میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، روز ہی موجود ہوتے ہیں، چودھری خادم علی مانڈلا صاحب۔ سر السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق علی ورک صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بتائیے گا کہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہے کہ حکومت بتا کچھ اور رہی ہے، ہمارے تک ڈیلیور نہیں ہو رہا، عوام تک ڈیلیور نہیں ہو رہا، یہ تضاد کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ادیبہ۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کا پہلا روزہ مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ آمین۔ تو یہ ماہ رمضان جو بنیادی ارکان اسلام ہے ہمارے، ان میں بڑا اہم رکن ہے۔
جس کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کر کیے دیے ہیں گئے جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں پر فرض لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بنو۔ تو متقی بننے کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے کہ یہ Broad meaning ہے اس تقویٰ کا۔ چیز کیا ہے، یہ کس طریقے سے بندہ متقی بنتا ہے۔ تو متقی، یہ تمام جو تمہید آپ نے باندھی ہے، اگر ساری چیزیں ذخیرہ اندوزی، مہنگائی یا ملاوٹ، یہ سارے کام کرنے کے بعد تو میرا خیال ہے بندہ متقی نہیں بن سکتا، رمضان کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ بہت ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سرزمین کے اوپر انسانی شکلوں میں جو شیطان ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا، جو بند ہیں ان کو بھی جیلوں سے رہائیاں مل جاتی ہیں، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ملک پانی، بیروزگاری، میڈیسن، مہنگائی جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی تمام ذخیرہ اندوز جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات شیطان کو جکڑ دیتی ہے زنجیروں میں، سرزمین کے اوپر حکمرانوں، منصفوں اور تمام مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر گھومنے والے پھرنے والے شیطانوں کو جیلوں کے اندر بند رکھے۔ لیکن یہاں ان کے سکینڈل آپ دیکھ لیں، ارب ہار پہ کے ایک ایک بندے کا نام لے لے کر بندہ شرم سے ڈوب مرتا ہے، لیکن ان میں شرم ہی کوئی نہیں۔ کہ اگر جعلی اکاؤنٹس کی آپ ایک سیریل لے لیں تو کوئی پاپڑ والا، کوئی فلودے والا، کوئی لوہار ہے، کوئی پتہ نہیں کس کس اکاؤنٹ سے پیسہ آتا ہے، منی ٹریل نہیں ہے، لیکن جن شیطانوں کو بند ہونا چاہیے شیطان باہر ہے۔ لیکن حکومت ہی، مجھے بتائیں کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ہر روز ہی تقریباً کہتا ہوں کہ مہنگائی کب ختم ہونی ہے؟ جب ذخیرہ اندوزوں کو آپ بند کر دیں گے تب یہ ملاوٹ کب بند ہوگی؟ جب ملاوٹ کرنے والوں کو بند کریں گے۔ یہاں تو بندہ جاتا ہے آج کس طرح سے کیا جائے، ایک ذخیرہ دن، اندوزی کس لیول پر، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس کیسے پتا کہ یہ حکومتی سطح پر ہو رہی ہے، حکومت کے لوگ ملے ہوئے ساتھ، یا بیچ میں کوئی اور ایلیمنٹ شامل ہے، کیا چیز ہے؟ ادیبہ بات پتہ کیا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، جنرلی بات کرتے ہیں حکومتوں کیا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ جو بندہ مہنگائی کر رہا ہے وہ کسی بھی حکومت کا ہو سکتا ہے، وہ ہے تو اسی سرزمین کا نا۔ اور ان ملاوٹوں، دہشت گردوں، چوروں، ٹھگوں، لٹیروں کو قابو کرنے کے لیے ادارے ہیں، اور ادارے تنہائے مراعات اسی چیز کی لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ قاتل ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ عدالتوں کا کام ہے ان کو سزائیں دیتے۔ اگر قاتل دندناتے باہر پھرتے رہیں گے، منی لانڈر جو ہیں وہ آپ کو باہر پھرتے نظر آئیں گے، تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ اور زیادہ جو ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ارب خرب پتی، ان کو سزائیں نہیں ہو رہی تو مجھے کیا فرق پڑے کس گا؟ نے پوچھنا ہے؟ یعنی کہ مرچیں جو ہیں ان میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، میڈیسن میں ملاوٹ ہے، پانی میں ملاوٹ ہے، آپ کس کس چیز کا نام لیں گے؟ یعنی کہ ہر چیز جعلی نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن اس کا سدے باب شکایت سیل کھول دو، بھائی یہ کمپلین درج کرا دو۔ کمپلین کیا کرے گی؟ ماہ رمضان شریف گزر جائے گا، لوگ جو ہیں وہ سہتے ہیں، پوری دنیا کے تہوار آپ دیکھیں، ہر نوٹ کا فائدہ کیا؟ اس پہ کافی حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا عمل ہوتا ہے؟ سر جو چیز ہو رہی ہے اس کو مجھے بتائیں نا ہوا کیا ہے؟ سر بہت سارے معاملات ہیں جس پہ کیا ہوا سر ہے؟ جو دیکھو ادیبہ، اس وقت تک بہتری نہیں ہو سکتی جب تک سزا نہیں ہو۔ سزا ہی تھی کسی انڈیویجول ایشوز نہیں، ڈویژن کی بات کروں میں ڈویژن کی بات کروں، میں خود پرسنلی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا نظام دیکھ لینا آپ کا،
یہ بڑے بڑے مگر مچھ سارے جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو سرگنا ان کے، اگر وہ 12 تو چھوٹے کرندوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو مطلب ان کو آزادی ہے، وہ کرتے نہیں، وہ آزادی جب چھوٹے بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ وہ روک کے دکھا لیں بھائی. خوف پیدا ہوتا ہے سزاؤں کی وجہ سے. یہ اللہ نے جزا اور سزا کا ایک نظام دیا نا. جنت اور دوزخ کس لیے بنائی؟ کہ اگر یہ خوف ہی نہ ہو. یہ روزہ ہے تو یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ خوفاً عبادت ہے. صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا حکومت کی ریٹ نہیں ہے؟ حکومت کیا ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے؟ درمیان میں کون بیٹھا ہے؟ بات یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہر دور میں ہوتی آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کے دور میں ہو رہی ہے. بات لیول کی ہے. آپ نے بات کی نا کہ شکایت سل کے حوالے سے، شکایت سل کے حوالے سے کسی حد تک لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں کسی حد تک مل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معاملات ہی اس قدر خراب ہیں کہ اسے سلجھانے میں ٹائم لگے گا. اب آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، رمضان کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. رمضان کے حوالے سے وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں خود اس کو دیکھوں گا، اس کی نگرانی میں خود کروں گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں یوٹیلٹی سٹور پہ چلے جائیں آپ، جن پروڈکٹ پہ وہ سبسڈی دے رہے ہیں وہ پروڈکٹ سٹور سے مل ہی نہیں رہے. اگر مل رہے ہیں تو ایک گھی کا پیکٹ دے دیتے ہیں، جی اس کے ساتھ آپ فلاں چیزیں خریدیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا، ادروائز آپ کو نہیں مل سکتا. اگر کسی کی ضرورت ہے 4 پیکٹ ہے تو اس کو 1 پیکٹ دیا جا رہا ہے، تو اس سبسڈی کا کیا فائدہ اگر ضرورت کی چیزیں ہی عوام کو نہ ملیں؟ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی بات کریں اور کمپیریٹیولی باقی سٹیز کی بات کریں تو ان میں بھی کنٹرڈکشن آ رہا ہے. ہاں بالکل ہے. اس میں دیکھیں نا وفاقی دارالحکومت میں جو لوگ ہیں وہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات دور دراز علاقوں میں چلے جائیں وہاں تو جو سبسڈی مل رہی ہے وہ تو ادھر ان کے پاس تو پہنچ ہی نہیں پا رہی. آپ جنوبی پنجاب کی طرف چلے جائیں، آپ سندھ کے اندرون سندھ میں چلے جائیں، یہ چیزیں ادھر نہیں مل رہی. یوٹیلٹی سٹور پہ جو مل رہی ہیں وہ یہی صورتحال ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ دے دیتے ہیں، دوسری عوام دیکھتی رہ جاتی ہے. باقی مولانا صاحب نے کہا کہ جو احتساب ہے نا، احتساب سب کا ہونا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. صرف الزام کی حد تک اگر آپ کہیں کہ کسی پہ الزام لگ گیا ہے، انہوں نے کیس کو فیس کیا ہے، اگر کیس میں کچھ نکلا ہی نہیں تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے باری ہے نا. ان کا نعرہ تھا موجودہ حکومت کا. کیس میں نکل کیوں نہیں رہا کچھ؟ ڈیفیشنسی کہاں آ رہی ہے؟ دیکھیں نا جی، بات سنیں. موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم 100 دن کے اندر اندر کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، 100 دن کے اندر اندر ہم جی کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 50 لاکھ گھر دے دیں گے. لیکن اگر نہ تو کوئی نوکری ملی ہے نہ گھر دیے گئے ہیں. کام تو سٹارٹ کر دیا. نہیں سٹارٹ ہو گیا، لیکن آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کہیں کہ 100 دن میں دے دیں گے؟ یہ ان کا اپنا اعلان ہے نا، ان کا اپنا یہ تھا کہ ہم کریں گے. اگر کر نہیں سکتے تو اعلان کا فائدہ نہیں ہے نا. عوام نے تو وہ دیکھنا جو اعلان کر کے آئے، جو منشور دیا، کیا اس پہ عمل بھی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. عوام نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ جی اب انہوں نے سٹارٹ کر دیا، اب 3 سال گزر گئے، اب تو 1 سال 1.5 سال ان کے پاس باقی ہے نا. عوام نے جو چاہتی ہے کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے، عوام کو ریلیف ملے، 2 وقت کی روٹی ملے، عوام کو ریلیف ملے تو بالکل عوام بھی خوش رہے گی. اگر عوام مہنگائی دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں، گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں اور تنخواہیں یہ بڑھانے کو تیار نہیں ہیں. سرکاری لوگ جو ہیں جن کا گزارا 10,000 میں ہوتا تھا وہ 20,000 میں ہو رہا ہے، تو تنخواہیں نہیں بڑھیں گی تو وہ کوئی نہ کوئی غلط کام تو کرے گا. نہیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے گھر کی مطلب ہے آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لینا کہ 10,000 کی وہ لاتا تھا نا ایک ماہ میں، اب وہ 20,000 کی لا رہا ہے، تو وہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ تنخواہیں بڑھانے کو یہ تیار نہیں ہے. بڑی مشکل سے دیکھیں یہ آئے تھے ملازمین، انہوں نے آگے دھرنے دیے، وہ بھی کچھ لوگوں کی تنخواہیں انہوں نے بڑھائی ہیں، پورے پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. اگر یہی صورت آ رہی مہنگائی بے روزگاری کی تو ڈیفینیٹلی ہے کہ عوام پریشان ہوگی، احتجاج کریں گے. آئے دن احتجاج ہو رہے تھے. وفاقی دارالحکومت میں دیکھ لیں کہ نیشنل پریس کلب کے سامنے خواتین تھی، وہ 1.5-2 ماہ بیٹھی رہی. وہ ڈیپوٹیشن پہ آئی ہوئی تھی. وہ ایک ویڈ لاک پالیسی ہے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ ادھر نوکری کر رہا ہے تو وہ اس کی جو وائف ہے وہ بھی ادھر نوکری کرے گی ڈیپوٹیشن پہ آ کے. یہ ایک حکومت کی پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت یہ لوگ ادھر آئے تھے. اب یہ ادھر آئے تو انہوں نے جی فوراً کہا جی جو جتنے لوگ آئے ہوئے ڈیپوٹیشن پہ ان کو فارغ کر دو. ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تقریباً وہ 1.5-2 ماہ جو خواتین تھی، بوڑھی خواتین، وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھ رہی ہیں، احتجاج کر دیا. ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد ملازمین عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے.
عوام کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. بالکل کوئی نہیں ہے, آپ کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ اسی بہت کے کچھ ساتھ سکتا ہے, چلنا اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ اگر خان صاحب کہتے ہیں نا نیت کی بات مانتا ہے. صاحب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ادیبہ, کوئی حل جیسے نکالیں. یہ یوٹیلٹی سٹور کو آپ لے لیں, یا اسلام آباد کا جو منظر ہے وہاں آپ چلے جائیں, آپ جا کے خود دیکھیں کہ اتنی لمبی قطار اور 2 کلو چینی ملنی ہے, اور 2 کلو چینی میں سبسڈی 15 یا 20 روپے کے جی کے اوپر ہے. یعنی کہ وہ 4 گھنٹے وہاں ذلیل ہو بندہ اور 30 روپے کا فائدہ لے کے جائے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ بھی ضرورت کی نہیں ملتی. مجھے یہ تو تذلیل کرنے والی بات ہے. اور جہاں کرونا والی بات ہے کہ باہر پبلک کے انبار لگے ہوتے ہیں, بدے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے, اور اندر یہ جی 2-2 4-4 بندے چھوڑیں گے. بھائی جو باہر کھڑا ہے مجمع, اس کا کیا قصور ہے؟ وہ نہیں کرونا ایک دوسرے وہ افیکٹ کر رہا, وہاں کوئی توجہ نہیں کسی کی. بالکل ہم کرونا مطلب کہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائے, باہر بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا وہ رش پڑا ہوتا ہے, لائن لگی ہوتی ہے, لائن کیا کئی لائنیں ہیں, اور اندر ایس او پی بنائی ہوئی کہ اندر 3 بندے آئے. تو جو باہر کس کی ذمہ داری ہے؟ باہر کسی دوسری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے یا دوسری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ دنیا کو پاگل, بندے کے اوپر بندے چڑھے ہوئے ہیں. بھائی ان کو اتنا ایک جگہ ان کو سٹے نہیں کرانا چاہیے, ان کو بالکل فری ہینڈ دیں تاکہ بندے جلدی سے اپنی خریداری کریں اور چلے جائیں. اگر وہاں وہ 5-5 4-4 گھنٹے بندوں کا اتنا بڑا ہجوم ہوگا تو وہ کرونا تو پھیلے گا نا. یہاں ایک طرف جو ہے نا کرونے کی ایس او پی بتاتے ہیں, دوسری طرف کرونے کو پھیلانے کے خود ہی جو ہے نا وہ سارے راستے بتاتے ہوئے اندر 2 بندے بلانے اب والے, باہر 1000 بندہ کھڑا ہو. تو اس 1000 بندے کی ذمہ داری بھی تو اسی حکومت کی ہے. سٹور بڑھا لے تو یہ مسئلہ ہی مطلب سٹور بڑھائیں, کوئی طریقہ کار بڑھے, اندر جائیں بندے اپنے اپنی ضرورت کے حساب سے آپ اپنی پالیسیز کو نہیں. چینج پھر اگر ایک بندے کو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے کہ ایک بندے کو انہوں نے ابھی اناؤنس کیا جی 2 کلو چینی دیں گے شناختی کارڈ کے اوپر, یعنی کہ وہ چارہ روزانہ چینی لینے آتا رہے, وہ اور دنیا کا اس کو کوئی کام نہیں ہے. اگر کسی کے 8-10-15 افراد ہیں گھر کے تو 2 چینی پھر روزوں میں تو استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے. ابھی آج پہلا روزہ ہے نا جی, تو اس سے 2 دن پہلے یوٹیلٹی سٹور کا عملہ خود جو ہے نا چینی اور گھی سیل کرتا ہوا پکڑا گیا, یہ ادھر ہی 12 کو کی طرف نا. تو یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. تو یہ عملہ ہی کرپٹ ہوتے ہیں, سارے مل کے کام کرتے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے دینا ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ فلاں ٹائم آ جائیں, چونکہ اس میں تھوڑی سی بچت ہے, کچھ پیسے خود رکھ لیتے ہیں. مطلب بننے سے لے کر پہنچنے تک بیچ میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہر ایک اپنے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن کے بغیر دیکھو, کرپشن کا خاتمہ میں نے ہر بار کہتے ہیں کہ جب سزا ہی نہیں کسی کو, پھر نہیں ایسے ہے تو پھر ایسے ہی چلے گا نا. پھر اس کے اوپر سسٹم کی کامیابی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انصاف کے اوپر. تو انصاف جو لٹیرے ہیں وہ باہر ہیں جتنے, اور آپ جیلوں میں جا کے دیکھ لیں, جیلوں میں آپ کو کون ملے گا؟ کوئی 5000 کے فراڈ میں گیا ہوا ہے, کوئی 10,000 میں گیا ہوا ہے, کوئی بکری چوری میں گیا ہوا ہے. مگر بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ لوگ. ان کے پروٹوکول, ان کی سہولیات, اور ان کو ایئر کنڈیشن اور سردیوں میں ہیٹر, کھانے گھروں سے, ان کو سزائیں بھی بڑے پروٹوکول سے دی جاتی ہیں. سزائیں دے نہیں سکتے آپ. وہ دیکھو نا ایک مفرور سارے پھر رہے ہیں مگر بات زرداری سب سے بڑی بیماری, یہ فضل الرحمان, نواز شریف, یہ کیا ہے؟ انہوں نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا, اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. پکڑ سکتا ہے کوئی؟ سر بیڑا غرق تو ہو گیا, اس کو پار کیسے کرنا ہے؟ پار کا ابھی تو راستے پہ چلے ہی نہیں آپ. بھئی آپ کے نظام میں نہیں ہے نا, وہ ثابت نہیں ہو سکتی چیزیں. ثابت کون کرے بھائی؟ ان کا تھریٹ آپ دیکھیں نا, جو تھریٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے 3 سال رہنا ہے, ہمیشہ ہم نے رہنا ہے, تو اس سے بڑا کیا تھریٹ ہے؟ یا مریم ادھر سے بولتی ہے یا وہ مفرور اعظم باہر سے بولتا ہے, تو وہ کس طریقے سے بولتے ہیں؟ تو کسی کی جرت ہے کہ کوئی ان کو سزا دے, کوئی پولیس والا ان کو پکڑے؟ وہ آپ نے دیکھا نہیں 92 آپریشن ہوا تھا کراچی جو ایم کے انگیسٹ, تو بعد میں جب ان کا اقتدار آیا تو ایک ایک کو چن چن کے مارا. یہ سامنے طریقے پڑی. اچھا کسی بھی حوالے سے لے لیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. نظام جب آپ ان اداروں میں نہیں ہوگی, یہ بزدل ترین جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہ کیا سزائیں دیں گے کسی کو؟ یہ تو ٹانگیں کامتی ہیں ان کی.
کہ اگر سزا دی، دیکھو نا ان کا دارا مدار، ان کی پروموشن، ان کی اے سی آرز، ان کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، بھرتییں، تمام انہی لٹیروں اور دہشت گردوں کے ہاتھ میں. یہ دیکھو نا ظاہر بلوچ ہر آئے دن وہ 2-3 کیسوں سے بری ہو جاتا ہے. کوئی گواہ نہیں ہو، بھائی گواہ کون بیٹھے گا؟ مجھے بتائیں کہ اس کے خلاف کون سا گواہ بیٹھے گا کہ جو بندوں کے سر قلم کر کے فٹ بال تک کھلائے، کتنے قتلوں کے مقدمے، بتہ خوری، اور ان کی سپورٹ میں کون تھی؟ یہی پیپل پارٹی، پیپل امن کمیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھا ہوا تھا. مجھے یہ بتائیں کون سا انصاف ملے گا؟ غریب آدمی کی کیا ہمت ہے کہ جب تک تمام سزاؤں کے حوالے سے بتا رہے تھے. جی بات یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں، آپ یہ کہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیا تب تبدیلی کے لیے، تو تبدیلی سے سرکار آئی ہے تو انہوں نے آگے کیا کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم سب کا احتساب کریں گے. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ فوراً سے احتساب نہیں ہوتا، فوراً سے نظام نہیں بدلتا. فوراً سے کیوں نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، اگر کرنا چاہیں تو سب کچھ ہوتا ہے. آپ چھوڑ دیں ان کو، تو انہوں نے 2-3 سال چور اور ڈاکو کہتے رہنا کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ملک لوٹ لیا، ان کے فلاں اکاؤنٹ نکلا ہے، فلاں نکلا ہے. اب یہ دیکھیں ان کے اپنے جو وزیر تھے وہ کرپشن کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ موجود ہے، ایک صرف جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے. باقی یہ خسرو مختار دیکھ لیں، اس کی جو منسٹری انہوں نے چینج کر دی ہے. اس کے علاوہ ان کے کیانی صاحب تھے جو ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے ادویات میں کرپشن کی تو ان کو ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا. کرپشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے. یہ کرپشن کی بات کرتے تھے کہ ہم روکیں گے، ان سے تو کرپشن نہیں ختم ہو پا رہی ہے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب کرپشن کی صورتحال یہ ہے کہ آپ پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، کوئی چھوٹا سا ٹرانسفر بھی کسی نے کروانا ہوتا ہے تو وہ پیسے دے کے کرواتا ہے. یہ عام سی بات ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں، چھوٹے لیول پہ بھی جہاں تو جتنی کر سکتا کہ جی ہاں ہو رہی ہے وہ. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. یہ نون لیگ کی بات کرتے ہیں نا، یہ جو ڈاکو تھے انہوں نے، ان کی جو گرپ تھی وہ بہتر تھی ان سے. سر نون لیگ کی گرپ بہتر تھی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ان سے بہتر تھی، یہ مانیں گے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو گرپ کی بات کرتے ہیں تو بالکل ان کی بہتر تھی. کس طرح بہتر تھی؟ غلاموں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے بیوروکریسی کو. باہر 3-3 گھنٹے لائنوں میں بیٹھے ہوتے تھے پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن کے لیے. کئی ویژول جو تصویریں بعد لکھی ہوتی تھی، ڈی آئی جی رنگ کے بندے جو ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے تھے یونیفارم پہنے ہوئے، ساری دنیا دیکھتی تھی. یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ طرز وہ ان کا حکمرانی تھا. بس بادہ کو بول سکتا تھا 14 بندے سن کیا کرپشن زیادہ ہو گیا پاکستان؟ ابھی کرپشن کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. 14 بندے سانے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے مروا دینا جو انہی کا کام تھا. کیسے کنٹرول نہ ہوتے؟ کیسے کو ان کو ووٹ نہ دیتا؟ وہ تو ان کا جو طرز جو حکمرانی تھا یہی تھا نا کہ مرواؤ. جعلی پولیس مقابلے کو بول سکتا تھا؟ کسی کی ہمت تھی کہ ان کے آگے کو آواز بلند کرے؟ جہاں تک کرپشن کی بات کرتے تو بیڑا غرق تو انہوں نے کر دیا نا ملک کا. کہ اتنے امپائر انہوں نے کھڑے کیے وہ کرپشن سے کیے نا. کون کیا کاروبار تھا ان کا؟ کرپشن کے علاوہ کیا تھا؟ ابھی یہ شہباز شریف ہے 7 ارب اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے ٹی ٹی یو کے ذریعے، ثابت ہی کچھ نہیں ہو رہا. بھائی بتا رہے بھائی یہ نیب چیخ رہی ہے، بتا رہی ہے نیب کہ یہ 7 ارب کا پروف کوئی نہیں، ماس ہوئے ٹی ٹیز کے. لیکن ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، ان کے امپائر نظر آ رہے ہیں، ان کے کرتوت نظر آ رہے ہیں. نہیں نظر آ رہے تو ان اداروں کو نظر نہیں آ رہے کہ جن کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ ان کو باندھنا، ان کو سزائیں دینی اور ایک غریب عوام سے کا جو ہے نا وہ ان سے چھٹکارا کرائے غریب عوام. یعنی کہ ابھی تو یہ مظلوم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہیں. 10-10 20-20 50-50 لاکھ تنخواہیں ان کی، مرات ہیں، گاڑیاں. بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کو ہمیشہ سے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیشہ سے ہی کرتا آیا ہے. اپنی قیام سے لے کر آج تک وہ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے.
چاہے بیرونی محاذ پر وہ چیلنجز ہیں یا اندرونی ہیں، چاہے سرحد کے معاملات ہیں. کشمیر کی صورت میں آپ دیکھیں اس کو مطلب جب اس کو شروع سے ہی ایک ٹف ٹائم بھارت نے دیا ہوا ہے. بھارت کی جارحیت کی صورت میں آپ بات کریں تو بھارت نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. ٹف ٹائم کی ہم نہیں بھی بات کرتے لیکن ہمارے لیے ایک اس کو ہم محاذ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. ایران تافتان بارڈر کے اوپر جو معاملات ہیں اس کی بات کریں، افغانستان کے ساتھ گرمی سردی کی بات کریں، اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر ان کے اپنے دہشت گردی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کریں. پاکستان ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. اسپیشلی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے مسائل ہوں، ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرتے رہے ہیں، آج بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کو آج پھر ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا اور انشاءاللہ آگے فیوچر میں بھی جیسے بھی حالات ہوئے ہیں ہم نے پاکستان نے ہر ایک چیلنج کو بڑی بخوبی اس کا مقابلہ کیا، اس سے باہر بھی نکلے. ابھی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو ناموس رسالت بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اور تمام مسلم امہ کے لیے ایک ہمارے لیے بھی جینے مرنے کا ایک یہ مسئلہ ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے ہوتا ہے. لیکن ختم نبوت کے نام پر ریاست کی ریٹ سے کھیلنے کی کوشش کریں، اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا اور نہیں دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں، اگر ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا لقب ان کو کس نام سے پکارا؟ وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کو صرف مسلمانوں کے ساتھ اسپیسیفک بھی نہیں کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو جب رحمت کا ورڈ یوز کر دیا گیا، رحمت بتا دیا گیا کہ یہ رحمت ہیں، تو اتنا اگریسو پن، اتنا ایکسٹریمزم لوگوں کے بیہیویئر میں کیوں آ رہا ہے؟ لوگ اس کو اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایک ایک یہ مذہبی جماعت ہے یا پھر یہ اوور آل ایک پلاننگ ہے، ویسٹرن ایک پلاننگ ہے جس کو عمل میں لے کے آیا جا رہا ہے؟ پاکستان چونکہ ایک مسلم ملک ہے، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اسلام ہے، مسلم قوانین ہیں. مطلب ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہر بات کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے؟ اور یہ صرف ایک آج اس دھرنے کی بات نہیں کر رہے ہم، شروع سے لے کے اب تک یہ اب اس مطلب وطیرہ بن گیا ہے اس قوم کا کہ کسی بھی چیز کے اوپر بات کرنی ہو، سیاسی بات ہو یا کوئی مذہبی بات ہو، لوگوں کو باہر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لینا، روڈوں پہ لے کے آ جانا اور اس کے بارے میں ایک میس کریٹ کر دینا، تمام عوام کے لیے، جو نارمل عوام ہے ان کے لیے مسائل پیدا کر دینا، روڈز کو بند کر دینا، روزگار والے لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کر دینا. تو کیا یہ آغا ساجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ سر السلام علیکم. سر جوائن کرنے کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. سر مجھے آپ نے ابھی یہ سنا، ہم ذکر کر رہے تھے ناموس رسالت کے حوالے سے، سر کیا سمجھتے ہیں، کیا اس صورتحال کو کس طرح سے دیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل انتہائی افسوسناک واقعات جو پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک لبیک کی جو سپاہی ہیں ان کی جانوں کا نقصان ہوا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مانا صاحب آپ بتائیے گا، شاید لائن میں کوئی ایشو آ رہا ہے. بتائیے گا سر. ہم تو تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک مذہب کا ہر ایک مذہب کا بندہ ہے یہاں پہ، اور ہر ایک کے مذہب کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو کھلی آزادی ہے. تو پاکستان کی بات کریں یا آؤٹ آف دا کنٹری بات کریں، اوور دا ورلڈ بات کریں، ہمیشہ مطلب ہمارے نبی کی ناموس پہ کیوں بات کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے احساسات مجروح نہیں ہوتے اس چیز سے؟ اس کے پیچھے کوئی ویسٹرن آپ سمجھتے ہیں، کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ الکفر ملت واحد، کہ تمام کفار جو ہے وہ ایک قوم ہے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ ایک جسد کی مانند ہے. لیکن جہاں جو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایک قوم والے تو سب اکٹھے ہیں، اور جو ایک جسد ہے وہ جسد ان کا بکھرا ہوا پڑا ہے. یعنی کہ ان کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں، کوئی ایک آواز نہیں، آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں تفرقے ہیں، آپس میں ان کے فرقے ہیں، اور اپنے اپنے مفادات کے پیچھے. اگر یہ میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ابھی اس دور میں ہر ملک نے، ہر بندے نے
کیا ہے کہ دولت کو جو ہے نا وہ مذہب کا درجہ دے دی. کہ جس طریقے سے مذہب کی پوجا کرتے ہیں دولت کو خدا مان لیا. ابھی خدا کیا اس سے بھی آگے چلے گئے کہ جہاں جس کو مفادات نظر آ رہا ہے اس کا کوئی اصول نہیں, کوئی اس کا ضابطہ نہیں. جی ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی, مفاد کے پیچھے ہی مفاد کے پیچھے جو ساری کہانی چل رہی ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں طارق صاحب مجھے بتائیے گا, ناموس رسالت کی آڑ میں یہ تشدد, مار دھاڑ, چیزوں کو جلانا, جلاؤ گھیراؤ, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا, قومی اثاثوں کو نقصان پہنچانا, پبلک ٹرانسپورٹ کو اس کے جلاؤ گھیراؤ کرنا, کیا ہے یہ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, سب سے پہلے تو حکومت نے سارے معاملات جو ہے نا ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ محبت کیا محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ درس دیتے ہیں؟ نہیں, محبت تو مسلمانوں میں ان کی تعلیمات کو دیکھا نہیں جاتا کہ وہ کیا رہے ہیں. بات سنیں, میں ایک منٹ آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ حکومت نے سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں طاہر القادری صاحب آئے تھے, اس کے بعد نون لیگ کے دور میں بھی آئے, اور اب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں اب تحریک لبیک والے آئے ہیں. یہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا حکومت نے. اگر ایگریمنٹ کیا ہوا تھا تو اس کے مطابق عمل کرنا تھا. ایگریمنٹ کا ٹائم تھا, ابھی وہ ٹائم آنا تھا. اس سے پہلے ہی ان کے جو سربراہ تھے ان کو ریسٹ کر لیا گیا. جب ان کو ریسٹ کر لیا گیا, پتہ نہیں کس وجہ سے کیا, مجھے پورے اس چیز کا علم نہیں, لیکن جب کسی بھی تحریک کے سربراہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کے لوگ کنکلوڈ کیجئے گا. ملک میں دیگر مذہبی جماعتیں بھی ہیں, ہر بار ٹی ایل پی ہی کیوں فرنٹ فیس پہ آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ بڑا اساس بات سر, شارٹ جواب نہیں, شارٹ نہیں, یہ شارٹ جواب, ایک لائن میں, ٹائم کم ہے سر. ٹائم ہو یا نہ ہو, بات آرام سے سنیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہی اتنا اساس ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ جب تک کسی مسلمان میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ماں باپ سے, اولاد سے, مال و دولت سے, ایک سن لینا بات. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کا درجہ دیتے ہیں زبانی قولن, اور اگر ماں کو درجہ دے دے, ماں کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے یا برا بھلا کہے تو آپ اس کے لیے کیا اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے, کل اس ٹائم پہ ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.